خوبصورت چمن میں وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ ہم بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ یہ محفل کون و مکان ہوتی اگر وہ امام رسول نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کا یہاں پر تشریف لانا اور ختم نبوت کی باتیں سننا یہ قابل فخر کی بات ہے، اور خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان سے تعلق کی بات ہے، اور یہ ایمان کامل ہونے کی بھی دلیل ہے۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو۔ جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گرنا پڑے کہیں آسمان دوستو۔ جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے، بدل دیں گے وہ حکمراں دوستو۔ اپنی منزل کی دھن میں رہے گا رواں، بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ روا دوستو۔ حضرات، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان مخلوقات میں سب سے افضل و عرفہ حضرت انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا، اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتلا دیا کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن اعلان کرتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ قرآن اعلان کرتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ان اللہ عند اللہ الاسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کا یہی فیصلہ ہے، ان تورات کا بھی یہی فیصلہ ہے، زبور کا بھی یہی فیصلہ ہے، انجیل کا بھی یہی فیصلہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فیصلہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فیصلہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فیصلہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فیصلہ ہے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فیصلہ ہے، تمام کے تمام مسلمانوں کا بھی یہی فیصلہ
فیصلہ ہے، تمام کے تمام مفسروں کا یہی فیصلہ ہے، تمام کے تمام محدثوں کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ نبوت کے عالی شان عمارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کامل و مکمل ہو گئی ہے۔ اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب ہوگا، مردود ہوگا، ملعون ہوگا، شداد ہوگا، وقت کا فرعون ہوگا، چور ہوگا، وقت کا سب سے بڑا کمینہ اور ذلیل انسان ہوگا، حرام خور ہوگا، نسیمہ باز ہوگا، دھوکے باز ہوگا، مکار ہوگا، عیار ہوگا، الو کا پٹھا ہوگا، ابلیس ہوگا، جھوٹا نبی ہوگا۔ حضرات آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ جب قرآن کریم کا یہی فیصلہ ہے، جب حدیث کا یہی فیصلہ ہے، جب حدیث کا یہی فیصلہ ہے، جب تورات کا یہی فیصلہ ہے، جب زبور کا یہی فیصلہ ہے، جب انجیل کا یہی فیصلہ ہے، جب بائبل کا یہی فیصلہ ہے، جب تمام کی تمام دھارمک کتابوں کا یہی فیصلہ ہے، جب تمام کے تمام صحابہ کا اجماع ہے، جب تمام کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ملعون انسان ہوگا، کون مردود انسان ہوگا، کون ناپاک اور ذلیل انسان ہوگا، کون جہنم کا خواہش مند ہوگا کہ جو اپنے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، کہ جو اپنے آپ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ میرے بھائیو، ایسے بہت سارے کم بخت انسان تمہیں مل جائیں گے، بہت سارے نمک حرام تمہیں مل جائیں گے، بہت سارے کمینے تمہیں مل جائیں گے، بہت سارے ذلیل تمہیں مل جائیں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، اسود بن کعب، طلحہ بن خویل وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ ہندوستان میں افرنگی نبی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس ملعون نے ہندوستان کے مسلمانوں کو کفر و ارتداد کے دہانے پر کھڑا کر دیا، اور اس کی ایک تاریخ ہے۔ اگر اس تاریخ کا ہم پس منظر سمجھ لیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کا نبی تھا، مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا اور مردود تھا، مرزا غلام احمد قادیانی کذاب اور ملعون تھا، مرزا غلام احمد قادیانی وقت کا سب سے بڑا کمینہ اور ذلیل انسان تھا۔ حضرات آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی، جو انگریز مسلمان اسلام اور مسلمان کے دشمن تھے۔ انگریز مسلمان کو غلام بنا کر ان کے قلب و جگر سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ انگریز ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹانا چاہتا تھا، انگریز ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، انگریز ہندوستان سے مسلمانوں کو ملیمیٹ کرنا چاہتا تھا، انگریز ہندوستان میں اپنا دبدبہ قائم کرنا چاہتا تھا، انگریز ہندوستان میں اپنا تسلط جمانا چاہتا تھا، لیکن انگریز مجبور تھا کیونکہ ان کمینوں کے پاس مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے اتنی طاقت و قوت نہیں تھی، مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کمینوں کے پاس اتنی ہمت و حوصلہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے، مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، مسلمانوں کو ہندوستان سے ملیمیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک نبی کی ضرورت ہوگی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر لوگ اسے نبی مانیں گے، پھر وہ الہام اور وحی پیش کرے گا، پھر لوگوں کو بتلائے گا کہ اب جہاد ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ ان کمینوں نے، ان کمبختوں نے، ان حرام زادوں نے، ان کمینوں نے ایک سچے نبی کے مقابلے پر ایک جھوٹے نبی کو کھڑا کر دیا، ایک اندھے کو کھڑا کر دیا، ایک بہرے کو کھڑا کر دیا، ایک بد کردار کو کھڑا کر دیا۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد